الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، لیکن وہ صرف بادشاہ ہی نہیں تھا، ساتھ میں وہ اللہ کا ولی بھی تھا. جب وہ بادشاہ ہو کے اس نے اللہ سے دوستی کی تو اللہ نے اس کو بہت کچھ عطا کیا. اس کے پاس بصیرت بھی تھی، اس کے پاس فراست بھی تھی، اس بادشاہ کے پاس. اور اس کو میرے اللہ نے وہ طاقت دے رکھی تھی کہ جو چیزیں خاموش تھی وہ ان سے بھی کلام کیا کرتی. وہ ہوا کیا کہ وہ بادشاہ بیمار ہو گیا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ عالم اسباب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے. اس نے علاج شروع کروایا، لیکن اس کی بیماری کی سمجھ نہیں آئی. طبیب علاج سے عاجز آ گئے. پھر بادشاہ کے ذہن میں آئی، نہیں اب صرف دوائی نہیں، اب دعا بھی چاہیے. تو اس بادشاہ نے اپنے پورے علاقے میں منادی کروا دی کہ یہ بیماری ہے، جس کسی کے پاس بھی اس کی دوا موجود ہو وہ لے آئے. اور یہ نہیں کہ میں اس کا انعام دوائی کھانے کے بعد دوں گا، پہلے انعام دوں گا اور اس کے بعد پھر دوائی لوں گا. یہ سننا تھا کہ شہر والوں کی تو موجیں لگ گئی. ان میں بہت سارے ایسے ہو گئے جو صرف اپنے لالچ کے لیے بادشاہ کے پاس جانے لگے. یعنی کسی نے کوئی پتا لیا اور اس کو بادشاہ کے پاس لے گیا کہ حضور یہ دوائی ہے آپ کی. اچھا، اب وہ بادشاہ صاحب بصیرت تھا. اس نے دوائی کی پڑیا کو کھولنا اور کھول کے اس دوائی سے پوچھنا کہ تم میں شفا ہے؟ تو آواز آنی حضور نہیں. تو اس نے اس دوائی کو الماری میں رکھوا دینا. پورے شہر میں لوگوں کا مشغلہ بن گیا، اور بہت سارے لوگ ایسے جو کئی بار بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے اور انعام لیا اور ویسے ہی کوئی دوائی تھمائی اور نکل گئے. میرے عزیز بھائیو، اس شہر میں ایک ماں اور بیٹا بھی رہتے تھے جو اللہ والے تھے، جو قرآن والے تھے، تسبیح والے تھے. تو بیٹا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، اماں جی پورا شہر بادشاہ کو لوٹ رہا ہے اور ہمارے گھر میں تو فاقے ہی فاقے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں بھی کوئی دوائی بادشاہ کے پاس لے جاؤں. یہ سن کے اس کی ماں کہنے لگی، میرے بیٹے یتیمی ضرور ہے، لیکن آج تک تمہیں کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا. یہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ جب بیٹے نے اصرار کیا تو ماں کہنے لگی، اگر تمہارا دل کرتا ہے لے کے جانے کو تو صرف ایک رات انتظار کرو، صبح کو جو چاہو گے وہ لے جانا. تو وہ اس نوجوان کی والدہ اللہ والی تھی. اس نے ساری رات مصلے پہ گزاری، وہ قرآن پڑھتی رہی. میرے عزیز بھائیو، قرآن میں اور اللہ کے نام میں وہ اثرات ہیں کہ یہ بندے کو بادشاہی بھی عطا کر دیتا ہے، ہر بیماری سے شفا بھی دیتا ہے، ہر بری چیز کے شر سے بھی بچاتا ہے. لیکن اگر ہم یقین کریں اور ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہو. وہ بوڑھی عورت ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہی، اپنے اللہ کو مناتی رہی، اور جب سحری کا وقت ہوا تو وہ کہنے لگی، اللہ سے دعا مانگنے لگی اس کی بارگاہ ناز میں ہاتھ اٹھا کے، اے میرے اللہ، نہ میں حکمت جانتی ہوں اور نہ میرا بیٹا حکیم ہے، لیکن اے میرے اللہ تو سب حکیموں کا حکیم ہے، اور بے شک تو حکیم حقیقی ہے. اے میرے اللہ، میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے کچھ لے کے جانا ہے، اور میرا دل نہیں مانتا کہ میں کسی کو دھوکہ دوں، کیونکہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کاش صرف اس حدیث پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ہم سب عمل کریں تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی.
कि किसी को धोखा नहीं देना। फिर वो औरत कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपने बेटे को सुबह रवाना करने लगी हूँ, वो कोई दवा लेके जाएगा तो उसमें शफा डाल दे। सुबह वो कोई दवाई लेकर बादशाह की तरफ चला गया। उसकी माँ ने उसको रवाना किया। वो जब बादशाह के पास पहुंचा तो उसने कहा, उस नौजवान ने, बादशाह सलामत, ये आपकी बीमारी की दवा है। तो बादशाह ने खोला पुड़ी को और खोल के पूछा, शफा है तुम में? तो वो दवाई बोली, आवाज आई कि आज सिर्फ मुझ में शफा नहीं, जितनी भी दवाएं आपने अलमारियों में रखी हैं उन सब में शफा है। ये इसका मैंने कहा कि शफा मेरे अल्लाह की जात की तरफ से है, बाकी सब असबाब है। हम जो भी मेडिसिन लेते हैं किसी भी बीमारी के लिए, ये सारे असबाब हैं। शफा मन जानब, शफा अल्लाह की तरफ से है, वो जब चाहे जिसको चाहे अता कर दे। तो मेरे अजीजों, आज का जो हमारा अमल है ये अल्लाह ताला के बहुत बाबरकत और ताकतवर तरीन नाम का है। ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, या सलाम, ऐ अमन देने वाले। तो आज का इसका मैं आपको वजीफा बयान करता हूँ और इसकी फजीलत भी बयान करता हूँ। अस्माल हुस्ना के 6 नंबर पे है और वो है अस्सलामु। ये मेरे अल्लाह का बहुत खूबसूरत नाम है, अस्सलामु, और इसका मैंने है अमन देने वाली जात, सलामती देने वाली जात। और ज़ाहिर है मेरा अल्लाह सलाम है, और इसमें क्या है कि मेरा अल्लाह वाकई बहुत ज्यादा सलामती और अमन वाली जात है। सलाम उस जात को कहते हैं कि जिसकी तरफ सारी उम्मीदें बांधी जाती है और वो खुद हर तरह के ऐब नकाइस से पाक हो, सबको उसकी तरफ से सलामती हासिल हो। ना सिर्फ कि वो अपनी जात में सलाम है बल्कि औरों को भी हर तरह की सलामती अता करता है। इसलिए अस्सलामु अलैकुम के अंदर जो हम सलाम करते हैं तो इसका एक मानी ये होता है कि तुम पर सलामती हो, और एक मतलब इसका ये होता है कि अस्सलामु अलैकुम, कि अस्सलाम अल्लाह का नाम है। तो गोया के एक तरह की याद दहानी है कि अस्सलाम की जात जो है वो तेरे ऊपर निगरान है, तेरे ऊपर निगहबान है। अगर तू कोई अच्छा या बुरा करेगा तो सोच समझ के करना, क्योंकि वो अल्लाह निगरान है। और दूसरा ये कि चूंकि वो तेरे ऊपर निगहबान है, लिहाजा डर की कोई बात नहीं है। सलामती तेरे लिए, तू कहीं भी जाएगा अल्लाह ताला की सलामती तेरे साथ रहेगी। और ये जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला की सलामती का नतीजा है कि इंसान शब रोज ऐसे ऐसे मुकामात पर जहां पर हलाकत के सारे सामान मौजूद हैं, लेकिन बंदा अल्लाह की रहमत से सलामती के साथ निकल जाता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे अल्लाह की जात वाहद है जो सभी को सलामती अता करता है। हदीस में आता है कि हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपकी अहलिया खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सलाम कहा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहलिया से कहा कि अल्लाह तुम्हें सलाम फरमाता है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इन्नल्लाहु सलाम, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि अलैहिस्सलाम, यानी उन पर भी सलाम। ये उनकी जहानत की इंतहा थी। उन्होंने ये कहा कि अल्लाह तो खुद ही सलाम है, सलामती वाला है, तो मैं उस पर वालेकुम सलाम कैसे कहूँ। लेकिन ये कि मैं ये कहती हूँ अल्लाह तो खुद ही सलाम है, उस पर तो सलामती की दुआ देने का फायदा कोई नहीं। हाँ अलबत्ता जब्रील पर सलामती हो और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर भी अल्लाह ताला की सलामती हो और रहमतें और बरकतें भी हों। तो मुहद्दिसीन लिखते हैं हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कि ये इंतहाई जहानत की अलामत है कि उन्होंने आम लोगों की तरह ये नहीं कह दिया कि वालेकुमुस्सलाम। उन्होंने कहा कि अल्लाह तो खुद सलाम है और वो सारी दुनिया को सलामती बांटने वाला है। और मेरी सलामती की दुआ का क्या मतलब,
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سلام صرف اللہ کی ذات ہے جو پوری کائنات کو سلامتیاں بانٹنے والا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس نام کے اندر بہت برکتیں ہیں، ہر طرح کی سلامتیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس کے فضائل میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس کو فجر کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھے گا، یعنی آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا لازمی پڑھنا ہے، تو وہ شخص صاحب علم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے علم میں سے علم عطا کرے گا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی ڈر ہو کسی بیماری کے بارے میں کہ یہ بیماری جو مجھے لگی ہے، یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، گویا کہ خدا نہ خواستہ ہے یہ میری ہلاکت تک نہ پہنچ جائے، یہ اس کے ذہن میں آئے، یا یہ کہ ابھی کوئی بیماری نہیں ہے لیکن ایک ڈر ہے کہ مجھے کوئی بیماری لگ نہ جائے، جس طرح آج کل یہ وائرس وغیرہ کی بیماریاں عام ہیں، اور اس قسم کی بیماریوں میں بیماری سے زیادہ خوف ہے، دہشت ہے۔ لہذا ایسے مواقع پر زبردست تفسیر اس نام کے اندر ہے کہ روزانہ 141 بار پڑھ کے اپنے بدن پر، اپنے جسم پر دم کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالی وہ خوف اور دہشت بھی ختم ہو جائے گی اور کوئی بیماری ٹھہرے گی بھی نہیں۔ اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی مریض کومے میں چلا گیا اور اس کو کوئی ہوش یا حواس نہیں ہے، یا ایسا کوئی لا علاج مریض ہے کہ جہاں پر حکیم جواب دے گے، ڈاکٹر جواب دے گے کہ بس اب اللہ کی مرضی ہے، جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، یہ اب بچنے والا نہیں، تو اس مریض کے پاس جو بھی اس کا عزیز و قریب بیٹھا ہو، وہ اس اسم کو اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد 236 بار پڑھے، اور پڑھنا اس حساب سے ہے کہ ہلکی آواز میں ہاتھ اٹھا کے یا سلام یا سلام یا سلام پڑھتا رہے، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ، کیونکہ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے اور دوسرا اس کا اپنا ذاتی نام ہے، تو ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے، یا سلام یا اللہ، تو وہ اس حساب سے پڑھیں کہ اس کی ہلکی ہلکی آواز اس مریض تک پہنچتی رہے جو بہت لا علاج مریض ہے، اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور جب پڑھ لے، اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے 236 بار، تو اس مریض پر دم کرے۔ تو اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جیسا بھی لا علاج مریض ہو، چاہے وہ کومے میں ہو، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو صحت و تندرستی عطا کرے گا۔ کوموں میں گئے ہوئے لوگوں کے لیے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اس یا سلام یا اللہ میں بہت تاثیر ہے، یہ پڑھ کے دم کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری نکل جائے گی۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر مہربان نہیں ہے، یا کسی میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی، یا میاں بیوی کے آپس میں کوئی چپکلش، کوئی غلط فہمی چل رہی ہے، تو یہ اسم 336 بار پڑھ کے کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، یا پانی پہ دم کر کے دے دیں کسی کو بھی جو آپ کا دشمن ہو یا آپ کی طرف سے غلط فہمی کا شکار ہو۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو روزانہ تصور میں 336 بار پڑھ کر اس پر دم کر دیں، اس پر پھونک دیں اور دعا کر لیں، اور یہ آپ نے لگاتار 41 دن تک کرنا ہے۔ ان الفاظ میں بہت زبردست تاثیر ہے کہ اس کا دل آپ کی طرف سے نرم ہو جائے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد اس کو 15 بار پڑھ لیا جائے تو ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی مل جائے گی، بیماریوں سے بھی، دشمنوں سے بھی۔ لیکن پڑھنا کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ کہے اللہم یا سلام سلم، اللہم یا سلام سلم، اللہم یا سلام سلم، اے اللہ اے سلام مجھے سلامت رکھ۔ ہر نماز کے بعد 15 بار یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی اس نام میں فضائل ہیں، ان کی برکت ہے، وہ سبھی کے سبھی اس اللہ کے بندے یا بندی کو مل جائیں گے۔
تو میرے بھائیوں اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. یا سلام یا اللہ آپ نے پڑھنا ہے. ایک کی بجائے 2 نام ملا کر پڑھیں تو اس کی قوت، اس کے اثرات، اس کے اسرار اور زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میں یہی سب بھائیوں اور بہنوں کو یہ سجیشن کرتا ہوں، بعد نماز فجر اس کو 1000 بار پڑھ لیں. اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا، اور پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی سبھی گھر والے پیئیں. جو خصوصاً بیمار ہو یا ڈر ہو یا خوف ہو تو یہ سبھی پیئیں، اور اپنے گھر کی دیواروں پر بھی چھڑکائیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ سبھی بھی ہر قسم کی بیماری، وبا، ہر قسم کی مشکل سے محفوظ رہیں گے، اور آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسی بری چیز اللہ کے حکم سے داخل نہیں ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. آمین ثم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. الصلاة